بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین اکرام، کل رات بائیڈن نے تقریر کی، افغانستان کی صورتحال کے اوپر بڑی بیان بازی کی گئی ہے اور انہوں نے تفصیل سے تمام الزامات کا جواب دیا۔ بائیڈن کی تقریر کے بعد متعدد سربراہوں نے ٹویٹس کے ذریعے بائیڈن کو اور بائیڈن کے بیان کو جو ہے وہ سراہا ہے اور کہا ہے کہ افغانستان کی فوج کا معاملہ ہے، افغانستان کی حکومت کا معاملہ ہے، ہم اس میں کیوں پڑیں۔ 20 سال قبل افغانستان پر یلغار کرنے والا امریکہ آج دم دبا کر بھاگ گیا ہے۔ امریکی صدر نے جو بیان دیا ہے اس نے بہت سے سوالات اٹھا دیے ہیں اس وقت، اور بہت سے اسلامی ممالک کے اوپر تماچا مارا ہے کہ اگر آپ نے سپر پاور کے ساتھ ملنا ہے تو کیا حال ہوگا۔ جس انداز سے یہ گھسے تھے افغانستان میں اور جس انداز سے نکلے ہیں، دونوں ہی قابل رشک ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ عالمی سپر پاور اگر ان کے ساتھ ہو تو وہ بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال کے اوپر جب امریکی فوجی انخلا کا منصوبہ بنا رہے تھے تو افغان حکومت کو آن بورڈ کیوں نہیں لیا گیا۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ افغان حکومت جو ہے وہ آن بورڈ ہے امریکہ کے ساتھ، اور طالبان کے ساتھ جب مذاکرات ہو رہے ہیں تو ان کے پوائنٹس شامل ہیں۔ اشرف غنی نے متعدد بار ایسے بیانات دیے جس سے طالبان مذاکرات میں خلل پڑے، مگر امریکہ نے تو ایک ٹھان لی تھی کہ افغانستان سے انخلا اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اور بائیڈن کی حکومت جب سے اقتدار سنبھالا ہے مشکلات ہی مشکلات ان کے سامنے آئی جا رہی ہیں۔ پہلے کرونا کی شدید ترین مشکلات ان کے سامنے آئیں، اس کے بعد مڈل ایسٹ کے کرائسس نے ان کی حکومت کے اوپر اور ان کی جو وزارت کے چند لوگ ہیں ان کی ذہانت پہ کئی سوالات اٹھا دیے۔ اب یہ پوری کانسپائرسی کیا ہے ہم اپنے اس ویلاگ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے درخواست کریں گے کہ اگر انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں گے کل پاکستان میں سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، اعلیٰ سطحی اجلاس تھا جس میں فوجی قیادت، سویلین قیادت، تمام لوگوں نے شرکت کی، اور اس میں افغانستان کے مستقبل کے بارے میں جانچا گیا اس کو، اور طالبان کی حکومت کے حوالے سے جانچا گیا کہ کیا پاکستان کے ساتھ طالبان کی حکومت مستقبل میں کس طرح چل سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ بارڈر کے اوپر جو اس وقت بہت زیادہ ٹینشن مچی ہوئی ہے اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے، اور اس وقت جو کابل ایئرپورٹ کے اوپر جو معاملات تھے وہ کس طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ کیا پی آئی اے یا پاکستان کی کوئی ایئر لائن جو ہے وہاں پہ سروسز شروع کرے گی، کیونکہ جو وہاں پہ منجمد بہت سارے یا جو وہاں پہ رکے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس سفری دستاویزات مکمل ہیں، کیا پاکستان ان کو سیف زون پرووائڈ کر سکتا ہے۔ یہ اس حوالے سے بہت سے انالیسز جو ہیں وہ منظر عام پر آئے، مگر جو سب سے بڑی بات تھی وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے۔ اب چائنا نے سب سے پہلے اس بات کا عندیہ دے دیا ہے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں اور مستقبل میں متعدد منصوبوں کے اوپر ان کے ساتھ شراکت داری میں قائم کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا سوال یہ تھا کہ امریکہ نے تو جو یہ انخلا کا پروسیس ہے وہ صرف اس شرط پہ کیا تھا کہ افغانستان میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ امریکی کمپنیاں کریں گی، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ چائنا کا انفلوئنس آپ کے سامنے ہے اس وقت۔ بائیڈن کی جو ناقص پالیسیاں ہیں اور جو 20 سال سے امریکہ کے تھنک ٹینکس جس پالیسی پہ چل رہے تھے وہ فلپ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، اور ان اسلامی ممالک کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے جو کہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اپنی پوری اسٹریٹجی امریکہ کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے۔ یہ ہوتا ہے 20 سال بعد جب امریکہ بھاگ رہا ہے تو افغان عوام بھی حیران ہے، اور انہوں نے طالبان کو جگہ ہی اسی لیے دی ہے۔ جتنی تیزی سے طالبان نے ترقی کی ہے، جتنی تیزی سے طالبان نے حکومت بنائی ہے، وہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ سپر پاور کے انڈر دا سپرویژن رہنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ امریکہ نے جو انخلا کا کام کیا تھا اس میں پاکستان کے ساتھ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ پاکستان ہوائی اڈے دے دے گا۔ ہوائی اڈے تو نہ ملے، مگر ایبسولوٹلی ناٹ کا جو جواب ملا ہے اس نے پوری تاریخ پلٹ دی، پوری اسٹریٹجی کو فلپ کر دیا۔ انڈیا کی چیخیں الگ نکل رہی ہیں، انفراسٹرکچر پہ بلینز آف ڈالرز انہوں نے خرچ کیے، ساتھ میں انفراسٹرکچر بنایا انہوں نے تاکہ پاکستان
میں اپنی دہشت گردانہ کارروائیاں جاری رکھ سکیں. سلامتی کونسل کا جو کل اجلاس ہوا، عمران خان صاحب اور قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں چیف آف آرمی اسٹاف، انہوں نے اس بات کا کیٹیگوریکلی اعلان کیا کہ پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے. کسی کی بھی حکومت ہو، پاکستان ہمیشہ افغانستان میں امن چاہتا ہے کیونکہ وہ برادرانہ تعلقات استوار کرنے کا خواہاں ہے. اور یہی چیز بائیڈن کو بہت بری لگی. بائیڈن نے کہا کہ 20 سال ہم نے افغان حکومت کے نمائندوں کو، افغان فورسز کو ٹریننگ دی، اپنے پاس سے ان کو تنخواہیں ادا کی، مگر اتنی ناقص کارکردگی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اگر وہ خود نہیں لڑنا چاہتے تو امریکہ پہ اس کا الزام نہ دیں. جو واقعات ہوئے ہیں اور اس سے قبل جو 1 ماہ سے واقعات چلتے آ رہے ہیں، وہ افغان فورسز خود اس کی ذمہ دار ہیں. بائیڈن نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اشرف غنی بھگوڑے ہیں، وہ بھاگ چکے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز کا اضافہ کروں کہ روس کی ایجنسیز نے، جو نیوز ایجنسیز ہیں، انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اشرف غنی بھاگتے ہوئے ملک کا پیسہ بھی لے گئے ہیں اپنے ساتھ. اور حمداللہ امراللہ صالح یہ وہ غدار ہیں جو افغانستان کا ہی پیسہ لے کے فرار ہو گئے ہیں اور عوام کو اتنی کڑی مشکلات میں چھوڑ کے گئے ہیں. حمداللہ کے بارے میں جو پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے، اس کی تاریخ یہ ہے کہ 32 سالہ حمداللہ کو یو ایس میں ایمبیسڈر مقرر کیا گیا اور انڈیا کی ایما پہ، انڈیا کی اسٹریٹجی فالو کرتے ہوئے انہوں نے بیان بازی کی. اور اس وقت جب حالات خراب ہوتے نظر آ رہے تھے تو پھر انہوں نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ بیان بازی کی کہ کہیں تو کوئی مولڈ ہو سکیں، کہیں پہ کچھ چیزیں چینج ہو سکیں. کیونکہ پاکستان پریشر میں آیا اور امریکہ کا جو خاموش سوال تھا جس میں ہوائی اڈوں کا ذکر تھا وہ دیا جا سکے اور اس کے اوپر چاہے پاکستان کی فوجی قیادت ہو یا سیاسی قیادت، ان کو انڈر دا پریشر لے کر ان سے اڈے لیے جائیں تاکہ افغانستان میں طالبان کے اوپر پریشر جو ہے بنا رہے اور انڈیا اپنے مقصد میں کامیاب رہے. مگر یہاں پہ دیکھا گیا جو ٹرائیکا تھا اس کو توڑا گیا، ڈرگ لارڈز کو توڑا گیا اور طالبان کی حکومت لائی گئی. اب یہ پروپیگنڈا جنم لے رہا ہے کہ وہاں پہ وومن رائٹس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، بچوں کی آزادی کے لیے، خواتین کی آزادی کے لیے، ساتھ ساتھ وہاں پہ غیر مسلم جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. حالانکہ اس وقت پوری طالبان کی جو کیبنٹ ہے، ترجمان ہیں، پوری شورا ہے، اعلیٰ کونسل شورا، 26 ممبران کے اوپر مشتمل شورا نے یہ اعلان کیا کہ عام معافی کا اعلان، نظام زندگی جس طرح چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا، بلکہ اس میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، کوئی وائلنس کریٹ نہیں ہوگا. یہ ہے طالبان کا اصل چہرہ جس کو دیکھنے کے بعد دنیا بھی حیران ہے اور وہ لبرلز، خونی لبرلز بھی حیران ہیں جو کہ شرعی عدالتوں کا قیام پہ شرعی احکامات اور شرعی کاموں کے لیے مداخلت کا باعث بنتے ہیں. وہ پاکستان میں ہو، امریکہ میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو یا کسی اور اسلامی ملک میں ہو، ان کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف کام کریں. ان کا دین مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بھی جھانکیں، آپ کے بھی آس پاس ایسے بہت سے لوگ ملیں گے. کامنٹ میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اگر کوئی سیاسی نام آپ کے سامنے آ رہا ہے تو ضرور کامنٹ میں بھی اس کا آگاہ کیجیے، تذکرہ کیجیے گا. شکریہ.